بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SAR آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار احسن رضا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں ایک آئین کی جو بحرانی صورتحال تھی اور آج کا جو دن تھا وہ میرے خیال میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک اہم ترین دن تھا، کیونکہ آج کے دن جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے جو سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے اور جو سپریم کورٹ کا آئین کے تحفظ کا جو ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ اور بہت اہم باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ان میں بہت اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ایک یہاں پہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی کہ جو 27 جو فیصلہ تھا اس سے پہلے جو الیکشن کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس فیصلے میں 4 اور 3 ججوں کی اکثریت تھی، تو اس حوالے سے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے واضح طور پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا کہ آپ وہ فیصلہ پڑھیں اور وہ جو اس دن کا آرڈر تھا وہ پڑھیں، تو چیف جسٹس نے اس کو اوائڈ کیا، اٹارنی جنرل نے اسے اوائڈ کیا، اور اٹارنی جنرل صرف اور صرف ایک کنفیوژن جو کریٹ ہوئی ہے اسی کو جاری رکھوانا چاہتے تھے، مگر چیف جسٹس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ آپ وہ آرڈر نکال کے اٹارنی جنرل صاحب کو دیں تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ ان کے پاس وہ فیصلہ موجود نہیں تھا اور وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے پھر بھی اسے پڑھنے سے گریز کیا، مگر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے میں یہ واضح ہو گیا کہ جب 2 جسٹس صاحبان جنہیں اطہر من اللہ صاحب شامل تھے تو وہ الگ ہوئے، تو انہوں نے الگ ہونے کے بعد معاملہ دوبارہ سے چیف جسٹس کے حوالے کر دیا، اور آرڈر میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا، جس کے بعد چیف جسٹس نے باقی ماندہ 5 ججوں کو سماعت جاری رکھنے کا آرڈر جاری کیا، تو اس لیے وہ کنفیوژن بھی انہوں نے دور کر دی۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آج کی میں اہم جس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج تاریخی دن تھے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، ہمیں گرفتار ایک طرح سے رکھا گیا، پابند رکھا گیا، ہمیں عدالتوں میں نہیں جانا دیا گیا، مگر ہم نے وہ سب کچھ برداشت کر لیا ہے۔ ہم اس قسم کی کسی بھی حرکت سے نہ ڈرنے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں۔ ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے اور ہم آئین کا تحفظ کریں گے۔ ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کیا کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو آئین کے اندر لکھا ہے، جو آئین کا منشا ہے، ہم اس پر ہی چلیں گے اور اسی کو لے کر جو ہے یہ خاص طور پہ جو چونکہ آج کا کیس الیکشن کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ آئین میں اگر کوئی 90 دن کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ مجھے آپ دکھا دیں، پڑھا دیں، تو میں آپ کی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدالت کو لے کر اس وقت ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پر تمام جسٹس صاحبان کو تشویش ہے اور جسٹس صاحبان اس حوالے سے اکٹھے ہیں، اور کسی بھی اور اگر کوئی اختلافی معاملات موجود تھے بھی تو اس کو کافی حد تک حل کر دیا گیا ہے اور کافی حد تک حل کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ عدالت کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو کسی طور بھی جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے حوالے کو اس کو جو ہے وہ وجہ بنا کر آپ عدالت کی بدنامی کریں یا پاکستان کی ریاست کی بدنامی کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس وقت بلا وجہ، ہم کسی سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتے اور کسی سیاسی جو معاملہ ہے اس میں نہیں الجھنا چاہتے، تاہم یہ غیر مناسب لگے گا، میں نہیں چاہتا، انہوں نے بار بار اس پر زور دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو جو عدالت کے بارے میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں یا عدالت کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو شو کاز نوٹسز جاری کروں اور ان کو کنٹیمپٹ کے نوٹسز جاری کیے جائیں۔ تو عدالت بار بار اس سے صرف نظر کر رہی ہے، عدالت اس بات سے بچ رہی ہے، تو ان لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے۔ اور اس موقع پر ایک اہم بات یہ تھی کہ وہاں پر موجود وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب، انہوں نے سر کو نیچے کر لیا اور انہیں اس بات کا مکمل احساس ہو گیا کہ جس قسم کی عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر خاص طور پر وہ عدالت کے بارے میں جس قسم کی باتیں اور عدالت کا حکم نہ ماننے کے حوالے سے آج تو رانا ثناء اللہ نے حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا تھا، تو وہ اب کسی بات کی گنجائش اور عدالت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے جو بار بار مطالبہ تھا اٹارنی جنرل کے پاس، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی کہ فل بینچ کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی
ذمہ داری ہے اور جو ہمارے پاس انتہائی قابل ججز یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم فل بینچ بناتے ہیں تو ہمارے بہت سے جو آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ عدالتی مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے بہت سارے جج صاحبان لاہور رجسٹری میں، کوئٹہ رجسٹری میں، کراچی رجسٹری میں وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ہم ان کو بھی واپس نہیں بلوا سکتے اور ہمیں اور بھی بہت سارے مقدمات دیکھنے ہوتے ہیں. ہم ایک ہفتے سے یہ مقدمہ دیکھ رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے اور عدالت کے اوپر بلا وجہ انگلیاں اٹھائی جائیں، جبکہ معاملہ صرف کوسچن آف لاء کا ہے اور کوسچن آف لاء کا معاملہ سالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا اب کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی قسم کی جو بینچ کی تشکیل ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوگی. جو یہ میرا ثوابدیدی اختیار ہے، آپ نے درخواست کی، ہم نے سن لی، مگر یہ میرا ثوابدیدی اختیار ہے اور میں اپنے اس ثوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو آئندہ سماعت ہے پیر والے دن منڈے کو، تو اس سماعت پہ آپ فائنانسز کے حوالے سے سیکٹری کو لے کر آئیں، سیکٹری فائنانس کو اور سیکٹری ڈیفنس کو لے کر آئیں. سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور اگر وہ اس کا وے آؤٹ ان کے پاس نہیں ہے تو اس کا وے آؤٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ وہاں پر اٹارنی جنرل نے فائنانسز کے حوالے سے کچھ جو فگرز ہیں ان میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی یا ان کو غلط طور پر بیان کرنے کی کوشش کی، تو اس پر آلریڈی عدالت نے کام کیا ہوا تھا اور جسٹس منیب اختر صاحب نے انہیں ٹوکا کہ آپ یہ غلط فگرز جو ہیں وہ عدالت میں کوٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر حکومتی جو بینچز تھے ان کی جگ ہسائی ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ ہر صورت میں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور آئین کا جو حکم ہے اس کو منوانے کے لیے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے ڈٹ چکے ہیں. اور اب انشاءاللہ کوئی سازش پاکستان کے خلاف اور وہ جو سازشی ٹولہ جو بات کی باتیں کر رہا تھا، افسوسناک حد تک آج عدالت میں یہ بھی کہا گیا منسٹر آف لاء کی طرف سے کہ ہم عدالت سے قبضہ چھڑوانے آئے ہیں، عدالت کا قبضہ چھڑوانے آئے ہیں یا قبضہ لینے آئے ہیں. تو یہ جو جنگل کی باتیں ہیں یہ اعلیٰ عدالتوں میں کی جا رہی ہیں. یہ قبضوں کی باتیں، یہ چھڑوانے کی باتیں، یہ لینے کی باتیں، یہ 1997 1998 کی باتیں تھیں. اور اب یہ میں پہلے بھی اپنے موقف میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اب باتیں ممکن نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ اب سب کچھ عوام کے سامنے آیا ہے اور پاکستان کے عوام سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور پر آئین پاکستان اور قانون کی بالادستی کے ساتھ